हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है ये बड़ा मुख्तलिफ और यूनिक टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है टेक्नोफोबिया। टेक्नोफोबिया का मतलब असल में यह है कि किसी भी नई टेक्नोलॉजी से खौफजदा हो जाना या ये समझना कि ये टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी ज़िंदगी को मुश्किल बना देगी। दोस्तों, टेक्नोफोबिया से असल में परेशान होने की तारीख बहुत पुरानी है। स्टीम इंजन से लेकर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हम ये फेस करते चले आ रहे हैं। ये रवैये मुख्तलिफ माशरों में और मुख्तलिफ इंसानों में हमेशा से देखे गए हैं कि वो नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इसकी समाजी वजूहात क्या है, इसकी साइकोलॉजिकल वजूहात क्या है, इसकी सकाफती वजूहात क्या है, आज हम इस वीडियो में इन तमाम चीज़ों को देखेंगे। असल में टेक्नोफोबिया नई टेक्नोलॉजी या पेचीदा आलात का खौफ या इनसे एक नफ़रत का इजहार है। ख़ास तौर पर जब अफराद महसूस करते हैं कि ये तरक्की इनकी ज़िंदगी के तरीक़े को मुतासर कर सकती है या इनकी समझ से बाहर हो सकती है। ये खौफ इंसानी तारीख़ में बहुत गहरी जड़ें रखता है। सकाफ़ती और अखलाक़ी ख़दशात। टेक्नोलॉजी अक्सर समाजी उसूलों और अखलाक़ी अकायद को चैलेंज करती है। मसलन क्लोनिंग, जनियाती इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक्स इंजीनियरिंग और मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरक्की अखलाक़ी सवालात को जन्म देती है। लोग ये खौफ महसूस करते हैं कि ये टेक्नोलॉजीज़ गैर फितरी हैं या खुदा के साथ खेलने में शामिल हैं, जो इनके नज़रियात को बुनियादी तौर पर चैलेंज करती है। इसमें एक अहम चीज़ यह है कि गलत मालूमात और अदम एतमाद। मसलन नई टेक्नोलॉजी के बारे में गलत मालूमात का तेज़ी से फैलना और टेक्नोफोबिया को बढ़ा सकता है। आज के डिजिटल दौर में जहां मालूमात आसानी से शेयर की जाती हैं, वही मालूमात अक्सर मस्ख भी हो जाती हैं। नई टेक्नोलॉजी के ख़तरात के बारे में इंतहाई मुबालगा आमाज गुफ्तगू भी की जाती है और एक खौफ जो है वो जड़ पकड़ लेता है। इसके अलावा हम ये कहेंगे कि टेक्नोलॉजी का ज़्यादा बोझ और पेचीदगी भी बाज़ दफ़ा महसूस होती है। लोग महसूस करते हैं कि जैसे कि टेक्नोलॉजी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा शामिल होती जा रही है। ये अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा पेचीदा होती जा रही है। कुछ अफराद को ये नई टेक्नोलॉजी को समझने में बहुत टाइम लगता है। वो ये महसूस करते हैं कि वो मायूस हो रहे हैं और वो उन्हें एक किस्म का उनके अंदर खौफ पैदा हो जाता है। इनकी शख्सियत और किरदार पे इसका गहरा असर पड़ता है। बहुत से लोग अपनी शनाख्त को अपने काम और जो उनका ट्रेड होता है वो उससे उसे समाजी तौर पर जोड़ते हैं। जब नई टेक्नोलॉजी कुछ महारतों और नौकरियों की ज़रूरत को ख़त्म कर देती है तो उससे उनका ट्रेड भी ख़त्म हो जाता है। उस वजह से ये लोग ख़ुद को काफ़ी हद तक मुतासिर महसूस करते हैं और एक एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। इसके साथ साथ सबसे अहम चीज़ है कि नामालूम का खौफ यानी फ़ियर ऑफ अननोन। इंसानों को तब्दीली से अदम एतमाद होता है, ख़ास तौर पर जब वो तब्दीली नए और पेचीदा निज़ाम मुतारिफ़ करवाती है, क्योंकि लोग ये यकीन नहीं रखते कि ये इख्तिराआत इनकी ज़िंदगियों पर किस तरह असरअंदाज होंगी। टेक्नोलॉजी की नावाक़फ़ियत से इंतहाई खौफ और मज़ाहमत पैदा होता है। अब मैं आपको कुछ मशहूर इजादात के बारे में बताऊंगा और ये बताऊंगा कि उस वक्त उस ज़माने के लोगों ने क्या रद्द अमल ज़ाहिर किया। सबसे पहले मैं प्रिंटिंग प्रेस की बात करूंगा, जो 1440 में जोहान्स गुटेनबर्ग ने बनाया। वो इसके मूजिब थे। प्रिंटिंग प्रेस ने इल्म के तरसील में या इल्म को हासिल करने में एक इनकलाब बर्पा कर दिया था, क्योंकि ये किताबें और दस्तावेज़ात जो कि सिर्फ पहले एक ख़ास तबके तक ही अवेलेबल हो सकती थी, अब आम लोगों की दस्तरस में भी आ गईं और इंतहाई सस्ते दामों तैयार होने लगीं। लेकिन उस वक्त के मजहबी तबक़ात ने इसकी इंतहाई ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए कि मुखालफत की, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि ये मालूमात जो है आम लोगों तक पहुँचे। दूसरी जो बड़ी ईजाद है वो है भाप का इंजन या स्टीम इंजन। 1698 में बनाया गया। इसके मौजूद जो थे वो थे थॉमस सावरी, लेकिन 1765 में जेम्स वॉट में इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की। जो लोगों का रद्द अमल आया वो ये था कि भाप का इंजन सनती इनकलाब का यकीनन मुहर्रिक बन गया। इसने कानकुनी, टेक्सटाइल, नकलो हमल जैसी सनतों में इंतहाई तब्दीलियाँ पैदा की, जबकि सनतकार और मौजूदों ने इसको बहुत ही अच्छी तरह कबूल किया।
لیکن مزدوروں نے اس کی انتہائی مخالفت کی۔ فیکٹریوں کی مشینری سے بے روزگاری کا خدشہ پیدا ہوا اور 19ویں صدی کے ابتدائی حصے میں لیڈائٹ تحریک نے مشینوں کو توڑنے کا آغاز کیا تاکہ وہ اپنے روزگار کے خاتمے کے خلاف احتجاج کر سکیں۔ تیسری بڑی تاریخی ایجاد جو ہے وہ ہے ٹیلی فون۔ 1876 میں یہ ٹیلی فون ایجاد ہوا۔ اس کے موجد الیگزینڈر گراہم بیل تھے۔ ٹیلی فون نے رابطے کو یا کمیونیکیشن کو ایک نیا رخ دے دیا، کیونکہ لوگ دور دراز سے براہ راست بات کر سکتے تھے ایک دوسرے سے۔ کئی لوگوں نے اس نئے رابطے کے طریقے کا انتہائی خیر مقدم کیا۔ کچھ لوگوں نے اس پر شک کا اظہار کیا۔ ابتدائی صارفین مشین میں بات کرنے کے خیال سے اکثر اپنے آپ کو غیر آرام دہ یا انکمفرٹیبل محسوس کرتے تھے، اور کاروبار اسے اپنانے میں ہچکچاہٹ کا اظہار کرتے تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یا تو چہرہ سامنے ہو جس سے بات کی جائے، یا انہیں یہ عادت تھی کہ وہ خط و کتابت کے ذریعے بات کرتے تھے، تو اس وجہ سے اس کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک اور اہم ایجاد بجلی کا بلب۔ 1879 میں اس کے موجد تھامس ایڈیسن تھے۔ بجلی کا بلب ایک انقلابی ایجاد تھی جس نے گیس کے لیمپ، موم بتیوں کی جگہ لے لی۔ اس نے گھروں، فیکٹریوں اور سڑکوں کو روشنی بخشی اور پیداوار کی اوقات کو بڑھا دیا۔ باوجود اس کے فوائد کے اس نئی ٹیکنالوجی کی مخالفت بھی انتہائی ہوئی۔ گیس کمپنیوں نے، جن کا روشنی پر اجارہ داری تھی، بجلی کی روشنی کے خلاف باقاعدہ طور پہ لابنگ کی۔ کچھ لوگ بجلی کے خطرات سے بہت ڈرتے تھے، شارٹ سرکٹ وغیرہ ہونے سے۔ ابتدائی صارفین کو معاشرتی تضحیک کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا جو لوگ الیکٹریسٹی کو یوز کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک اور ایجاد گاڑی یعنی کہ کار 1885 میں ایجاد کی گئی، اور اس کے موجد تھے کارلس بینز۔ جب پہلی بار گاڑی متعارف کی گئی تو اسے نمایاں شکوک و شبہات کا سامنا تھا۔ کئی لوگ گاڑیوں کو انتہائی خطرناک سمجھتے تھے، کچھ اسے انتہائی غیر معتبر سمجھتے تھے، کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو کبھی گھوڑا گاڑی کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ شروع میں امیر لوگ گاڑیوں کو امیروں کے کھلونے کے طور پر دیکھتے تھے، تاہم جیسے ہی گاڑیاں زیادہ سستی ہوئیں، ہنری فورڈ کی اسمبلی لائن کی بدولت، عوام نے انہیں اپنانا شروع کر دیا۔ ہوائی جہاز 1903 میں، اس کے موجدین میں اصل میں رائٹ برادرز کا نام لیا جاتا ہے، لیکن اس میں ایک اور سائنٹسٹ کا بھی نام، ایک سائنٹسٹ کہہ لیے یا میکینیکل انجینئر کہہ لیے، اورال صاحب بھی شامل تھے۔ جب رائٹ برادرز نے پہلی بار پرواز کی تو کئی لوگ انتہائی حیران ہو گئے، لیکن کچھ اس بات پر شکوک و شبہات کا اظہار بھی کرنے لگے، اور انہیں ایسا لگا کہ یہ ہوائی جہاز جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہرحال استعمال نہیں کی جا سکتی، اور یہ جو ہے اس میں انتہائی خطرات پوشیدہ ہیں، یہ گر سکتی ہے، اس کے معاملات آسان نہیں ہیں۔ تاہم جلد ہی حکومتیں اور فوجوں نے اس میں اپنا بینیفٹ تلاش کرنا شروع کیا اور اسے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جہاز جو ہے تجارتی معاملات میں بھی استعمال ہونے لگے۔ اب انتہائی اہم ایجاد جو کہ 1930 سے 1940 کی دہائی تک میں بنی، یہ ہے کمپیوٹرز۔ اس کے پائنیئرز میں یا موجودین میں جو نام آتے ہیں اس میں ایلن ٹورنگ کا نام آتا ہے، کونارڈ زوزے کا نام آتا ہے، اور جان ایٹانسوف جو رشین تھے ان کا نام آتا ہے۔ ابتدائی کمپیوٹر بہت بڑے ہوتے تھے اور پورے کمرے کو بھر دیتے تھے۔ انہیں بنیادی طور پر فوجی، میتھمیٹکس، حسابات اور سائنسی تحقیق کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اکثر لوگوں نے کمپیوٹر کو انتہائی غیر ضروری سمجھا کیونکہ اس کا سائز بہت بڑا ہوتا تھا، لیکن جیسے جیسے کمپیوٹر چھوٹے ہوتے گئے، ویسے ویسے ان کا استعمال صنعتوں میں اور آفیسز میں بہت بڑھتا گیا، اور جیسے جیسے ان کا استعمال آفیسز میں اور صنعتی اداروں میں بڑھتا گیا، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی نوکریاں بھی ختم ہوئیں۔ جلد ہی ان کی صلاحیتوں کو تسلیم کیا گیا، اور 1970 اور 1980 کی دہائی میں ذاتی کمپیوٹر یعنی پرسنل کمپیوٹر کے انقلاب نے انتہائی بڑے پیمانے پر انہیں اپنانے کو فروغ دیا، اور آج کے دور میں تقریباً ہر گھر میں ایک کمپیوٹر موجود ہوتا ہے۔ اب ہم ذکر کریں گے انٹرنیٹ کا۔ 1960 سے لے کے 1990 تک کی دہائیاں، اس کے پائنیئرز میں یا موجودین میں ٹیم برنز-لی کا نام آتا ہے جنہوں نے ورلڈ وائڈ ویب کی بنیاد رکھی، اور وینٹ سرف کا نام آتا ہے، اور دیگر افراد بھی ہیں جن کا مجھے اس وقت نام یاد نہیں آ رہا۔ انٹرنیٹ کو ابتدا میں فوجی اور تعلیمی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا تھا، لیکن 1990 کی دہائی تک عام عوام کے لیے یہ دستیاب نہیں ہوا۔ ابتدائی صارفین بنیادی طور پر محققین ہوتے تھے جو ریسرچ کر رہے ہوتے تھے، اور کمپیوٹر کے کچھ شوقین افراد ہوتے تھے، لیکن جیسے جیسے تجارتی استعمالات بڑھتے گئے، کاروباریوں اور عوام نے انٹرنیٹ کو رابطے، تجارت اور تفریح کے لیے اپنانا شروع کیا۔ اس کے باوجود
پرائیویسی، سیکیورٹی اور ڈیجیٹل پرائیویسی کے خدشات موجود رہتے تھے۔ کچھ لوگوں نے انٹرنیٹ کو روایتی کاروبار اور رابطے کے طریقوں جیسے پرنٹ میڈیا اور آمنے سامنے گفتگو کے لیے ایک انتہائی بڑا خطرہ بھی سمجھا۔ جینیٹک انجینئرنگ یا جینیاتی انجینئرنگ اور کلوننگ، 1990 کی دہائی۔ جینیاتی انجینئرنگ کی آمد خاص طور پر 1996 میں ڈولی بھیڑ کی کلوننگ نے شدید قسم کی اخلاقی ڈیبیٹس یا بحثوں کو جنم دیا۔ سائنسی برادری نے ان ترقیوں کو میڈیسن، زراعت اور صنعت میں ان کے ممکنہ فوائد کے لیے انتہائی اپریشیٹ کیا، جبکہ ایک بہت بڑے طبقے نے یہ کہا کہ یہ خدا کے کردار میں دخل اندازی ہے، اور جینیاتی تبدیلیوں کی ممکنہ غلط استعمال کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا۔ مذہبی گروہوں نے، ماہرین اخلاقیات نے اور ماحولیات کے ماہرین نے انتہائی مخالفت کی، خوف ظاہر کیا کہ اس کے انسانیت اور ماحول پر انتہائی غیر متوقع نتائج ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک انتہائی بڑی ایجاد جو کہ اسمارٹ فون ہے، وہ 2000 کی دہائی ہے۔ اس کے پائنیئرز میں آئی فون ہے، نوکیا ہے اور دیگر شامل ہیں۔ اسمارٹ فون 2007 میں جب آئی فون نے پہلی دفعہ انٹروڈیوس کرایا تو اس سے بہت ساری چیزیں ایک ہی ڈیوائس میں ہونی شروع ہو گئیں، یعنی بہت ساری تفریحات بھی ہم ایک ہی ڈیوائس میں حاصل کرنے لگے۔ اگرچہ اس کو وسیع پیمانے پر اپنایا گیا، بہت سارے لوگوں نے اسے اڈاپٹ کیا۔ اسمارٹ فون پر بھی سوشل رویے اور ان کے اثرات کی وجہ سے کافی تنقید کی گئی، یعنی یہ کہ بھائی اس کی لت لگ سکتی ہے، ہم آمنے سامنے بیٹھ کے اب گفتگو نہیں کر سکتے، اس کا زوال ہو گیا ہے، پرائیویسی جو ہے یعنی آپ کی پرائیویسی کے مسائل کے خدشات بھی برقرار رہے۔ کچھ سیکٹر جیسے روایتی میڈیا اور فون کمپنیوں نے شروع میں اسمارٹ فون کی انتہائی مخالفت بھی کی۔ ٹیکنوفوبیا یا نئی ٹیکنالوجی سے خوف گہرے نفسیاتی یا سائیکولوجیکل، ثقافتی اور سماجی اضطراب یا انزائٹی سے جڑا ہوا ہے۔ اگرچہ ٹیکنالوجی ہماری زندگی میں بہت بڑے بڑے فوائد لا سکتی ہے، لیکن یہ ہمارے موجودہ سسٹم کو، ہمارے موجودہ اصولوں کو اور لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ انہیں کنٹرول کیا جا رہا ہے، اس احساس کو بھی چیلنج کرتی ہے۔ تاریخی طور پر نئی ٹیکنالوجی کا خوف وقت کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کم ہوتا جاتا ہے، لیکن ہر نئی انقلابی ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک دفعہ پھر ٹیکنوفوبیا دوبارہ شروع ہوتا ہے اور اس کے خوف کا لوگ دوبارہ اظہار کرتے ہیں۔